बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। उसके बाद आज तक उस नाम का कोई क्लब कायम न किया गया था और मार्जोरी भी लातीनी नाम है और लातीनी एकेडमिया में ये आम नाम था। लेकिन बहैसियत मालिक ब्लैक कोबरा क्लब इस नाम के किसी आदमी से कोई वाकिफ ना था। फिर उसे एक क्लब में थॉमसन के बारे में बताया गया तो वो थॉमसन से मिलने आ गया था। अलबत्ता उसने फैसला कर लिया था कि अगर यहाँ से मजीद कुछ ना मालूम हो सका तो फिर वो खुद एकेडमिया जाएगा। क्लब में दाखिल होते ही वो सीधा काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। ये क्लब अभी हाल ही में कायम हुआ था, इसलिए टाइगर यहाँ पहली बार आया था। काउंटर पर एक खूबसूरत लड़की स्टूल पर बैठी हुई थी। सामने सुर्ख रंग का फोन मौजूद था। वैसे क्लब का माहौल खासा महज़बाना था। असिस्टेंट मैनेजर थॉमसन का ऑफिस कहाँ है? टाइगर ने काउंटर के करीब पहुंचकर उस लड़की से मुखातिब होकर कहा। जी, उधर तीसरी राहदारी में उनका ऑफिस है। लड़की ने चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए कहा और साथ ही एक तरफ हाथ से इशारा कर दिया। क्या बात है, तुम मेरी शक्ल देखकर चौंकी क्यों हो? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि उसने महसूस किया था कि लड़की गौर से उसका चेहरा देखते ही बेख्तियार उस तरह चौंक पड़ी थी जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। सॉरी सर, मैं अपने ख्याल में थी कि आपकी आवाज सुनकर चौंक पड़ी, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा तो टाइगर इस बात में सर हिलाता हुआ तीसरी राहदारी की तरफ बढ़ गया। राहदारी खासी तवील थी, वहां कई कमरों के दरवाजे भी मौजूद थे, लेकिन ये तमाम दरवाजे बंद थे। अलबत्ता राहदारी खाली पड़ी हुई थी, वहां कोई आदमी मौजूद न था। टाइगर राहदारी में मौजूद दरवाजों के साथ मौजूद नेम प्लेट्स देखता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक जैसे उसके सर के अकबी हिस्से पर क्यामत सी टूट पड़ी और वो बेख्तियार चीखता हुआ उछलकर मुंह के बल फर्श पर जा गिरा। नीचे गिरते ही उसने लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश की कि एक बार फिर उसकी खोपड़ी पर जरब लगी, और इस बार उसे एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ जैसे सूरज ऐन उसकी खोपड़ी के अंदर तलू हो गया हो। लेकिन फिर यकलख्त गहरा अंधेरा उसकी आवाज पर छा गया, और फिर जिस तरह गहरे बादलों में बिजली की चमक लहराती हुई नमूदार होती है, इस तरह उसके जहन पर छाए हुए अंधेरे में भी रोशनी की लहर सी नमूदार हुई और आहिस्ता आहिस्ता उसका घुप अंधेरे में डूबा हुआ शऊर रोशन होता चला गया। इसके साथ ही उसकी आंखें खुली तो बेहोश होने से पहले का मंजर किसी फिल्मी सीन की तरह उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसके होंठ बेख्तियार भींच गए। उसने इधर उधर देखा तो उसके भींचे हुए होंठ मजीद भींच गए, क्योंकि वो एक हालनुमा कमरे में दीवार के साथ मौजूद कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके पूरे जिस्म के गिर्द दीवार से मुंसलिक जंजीर डाल दी गई थी। उसके बाजुओं को भी कुर्सी के बाजुओं पर रखकर बाकायदा लोहे की बारीक जंजीर से जकड़ा गया था। सिर्फ उसकी गर्दन आजाद थी और वो गर्दन घुमाकर इधर उधर देख सकता था, वरना उसका पूरा जिस्म बारीक जंजीर से इस तरह जकड़ा हुआ था कि उसके लिए थोड़ा सा हिलना भी दुश्वार हो रहा था। कमरे में चंद कुर्सियां और एक लोहे की कदे आदम अलमारी भी मौजूद थी। कमरे का अकलौता दरवाजा बंद था। टाइगर को समझ ना आ रही थी कि किसने वहां उस पर हमला किया और क्यों किया, हालांकि वो तो पहली बार उस क्लब में गया था। अचानक उसे काउंटर पर मौजूद लड़की के चौंकने का ख्याल आया तो उसने बेख्तियार सांस लिया, क्योंकि अब उसकी समझ में आया था कि लड़की को बाकायदा उसका हुलिया बताया गया था और उसने राहदारी की तरफ मखसूस अंदाज में इशारा किया था। इसका मतलब था कि वहां पहले से कोई दुश्मन मौजूद था, जो इस इशारे को समझते ही तेजी से राहदारी में चला गया और किसी कमरे के दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। फिर जब टाइगर वहां से गुजरा तो उसने बड़े माहिराना अंदाज में दरवाजा खोलकर उस पर वार कर दिया। वैसे जिस अंदाज में टाइगर पर हमला किया गया था वो बेहद माहिराना अंदाज था, क्योंकि टाइगर को जरब लगने से पहले किसी आहट का मामूली सा एहसास भी ना हुआ था। ये कौन लोग होंगे और क्यों उन्होंने ऐसा किया है, टाइगर ने सोचा, और इसके साथ ही उसने इस कुर्सी से अपने आप को आजाद कराने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। लेकिन जंजीरें कुछ इस माहिराना अंदाज में बांधी गई थी कि उसके लिए मामूली सी हरकत भी नामुमकिन बना दी गई थी। अभी वो बैठा इन जंजीरों से आजादी के बारे में सोच ही रहा था कि कमरे का दरवाजा खुला और एक भारी जिसामत का आदमी अंदर दाखिल हुआ तो टाइगर उसे देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि वो उसे जानता था। उसका नाम रोजर था और ये क्लब के मालिक एंथनी का बॉडीगार्ड था। उसके साथ साथ वो अपने तौर पर पेशावर कातिल का काम भी करता रहता था। तुमने मुझे पहचान लिया होगा टाइगर। ना पहचाना हो तो मैं बता दूं कि मेरा नाम रोजर है और मैं एंथोनी का बॉडीगार्ड भी रहा हूं, आने वाले ने बड़े तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तुम्हें पहचान लिया है रोजर, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि तुमने ये सब हरकत किसके कहने पर की है और क्यों की है, जबकि तुम मुझे भी अच्छी तरह जानते हो। टाइगर ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, यह एक लंबी कहानी है। मैं उन दिनों उस क्लब में जिसमें तुम गए थे मुलाजिम हूँ।
اور मिथाइस मेरा बॉस है। मिथाइस ने बाकायदा तुम्हें घेरने और तुमसे मालूमात हासिल करने के लिए तमाम जेर ज़मीन दुनिया में ये बात फैला दी थी कि वो लातीनी एक्रीमिया की अंडरवर्ल्ड से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। उसे मालूम था कि एक्रीमिया में किसी क्लब और किसी आदमी के बारे में तुम मालूमात हासिल करते फिर रहे हो, इसलिए उसे यकीन था कि तुम इस क्लब में भी जरूर आओगे। यहाँ तुम्हारे लिए उसने खसूसी इकदाम कर रखे थे और फिर तुम आए और इन इकदाम के तहत यहाँ नजर आ रहे हो। और ये भी बता दूं कि तुम्हारे बारे में ना सिर्फ मैं अच्छी तरह जानता हूँ बल्कि मिथाइस भी बहुत अच्छी तरह जानता है, इसलिए तुम्हें यहाँ इस अंदाज में जकड़ा गया है। और जो मालूमात मिथाइस तुमसे चाहता है अगर तुमने अज खुद बता दी तो तुम इंतहाई बेरहमाना तशद्दुद से बच जाओगे, वरना तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी और तुम्हारी रूह से भी सब मालूमात हासिल कर ली जाएंगी। रोजर ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मिथाइस को किसने टास्क दिया है? टाइगर ने पूछा तो रोजर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अब चूंकि तुमने यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाना, इसलिए बता देता हूँ कि स्टार बिजनेस प्लाजा में इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारपोरेशन के जनरल मैनेजर रॉबर्ट ने यह टास्क दिया है। रोजर ने जवाब देते हुए कहा। उसका मुझसे क्या ताल्लुक पैदा हो गया? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे नहीं मालूम, मिथाइस को शायद मालूम हो, रोजर ने जवाब दिया। और उसी लम्हे बाहर से कदमों की आवाज उभरी तो रोजर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। दूसरे लम्हे दरवाजा खुला और एक लंबे कद और छरीरे बदन का एक क्रीमियन अंदर दाखिल हुआ। उसने सूट पहन रखा था और चेहरे मेहरे और अपने अंदाज से ही वो जेरे जमीन दुनिया का कोई अहम फर्द दिखाई दे रहा था। उसने एक नजर गौर से टाइगर को देखा और फिर वो उस कुर्सी पर बैठ गया जिस पर चंद लम्हे पहले रोजर बैठा हुआ था। इसे कब होश दिलाया गया है? आने वाले ने रोजर से मुखातिब होकर कहा। जनाब, मैं अंदर दाखिल हुआ तो ये होश में था, रोजर ने मौदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो फिर इसे बता दिया गया है कि इसे यहाँ क्यों लाया गया है? उस आदमी ने कहा। यस बॉस, रोजर ने जवाब दिया। ओके, अलमारी से कोड़ा निकालो और इसके करीब खड़े हो जाओ, आने वाले ने कहा तो रोजर सर हिलाता हुआ अलमारी की तरफ बढ़ गया। सुनो, तुम्हारा नाम टाइगर है और मुझे मालूम है कि तुम जेरे जमीन दुनिया में खासे मारूफ हो, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। मेरा नाम मिथाइस है और एक्रीमिया की जेरे जमीन दुनिया के बड़े बड़े बदमाश मेरे नाम से कांपते थे। मिथाइस ने बड़े रोबदार लहजे में कहा तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। क्या क्या मतलब तुम हंस रहे हो? क्यों? मिथाइस ने बुरी तरह से उछलते हुए कहा। मैं हंसू नहीं तो क्या रोऊं? सारा एक्रीमिया तुम्हारे रूप से कांपता था और तुम वहां से फरार होकर यहाँ पर एशिया में आ गए हो। क्यों? टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। अभी तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं क्या हूँ। बहरहाल अब तुम ये बता दो कि तुम्हें साइरस और कोबरा क्लब और मार्जोरी के बारे में किसने बताया है और तुम्हारा बॉस इमरान किस अस्पताल में दाखिल है। अगर तुम बता दोगे तो तुम टूट फूट से बच जाओगे, वरना रोजर तुम्हारे जिस्म की बोटियां उड़ा देगा। मिथाइस ने कहा तो इस बार टाइगर चौंक पड़ा। साइरस? क्या मतलब? ये साइरस क्या है? टाइगर ने चौंक कर कहा क्योंकि उसने सिर्फ ब्लैक कोबरा क्लब और मार्जोरी के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी। साइरस का तो उसने कभी नाम ही नहीं सुना था और ना ही चीफ ने उसे साइरस के बारे में बताया था। शायद चीफ ने यही सोचा होगा कि जब मार्जोरी और ब्लैक कोबरा क्लब के बारे में जिससे भी कुछ मालूम होगा उससे साइरस के बारे में भी मालूम हो जाएगा। तुमने एक जगह इस बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी, मिथाइस ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हें जिसने हायर किया है क्या उसने ये नाम लिया था? टाइगर ने कहा। हाँ, वरना मुझे आज खुद तो मालूम नहीं हो सकता, मिथाइस ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। मैं तुम्हें सब कुछ तफसील से बता दूंगा क्योंकि मैंने रोजर के हाथों कोड़े नहीं खाने। अलबत्ता हो सकता है कि रोजर को क्लब पर कब्जा करने का कोई चांस मिल जाए और वो इस मौके से फायदा उठा ले। अगर तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम खुद ब्लैक कोबरा क्लब और मार्जोरी के बारे में कुछ जानते हो। टाइगर ने कुनखियों से रोजर की तरफ देखते हुए कहा, जो कोड़ा उठाए। मिथाइस की साइड पर खड़ा हुआ था। उसने दरअसल ये गेम खेली थी। उसे रोजर के बारे में मालूम था कि वो बेहद लालची और मौका परस्त आदमी है और मिथाइस यहाँ का आदमी नहीं है। इसलिए अगर उसे ये मौका दिलाया जाए कि टाइगर उसकी पुष्ट पर रहकर उसे क्लब पर कब्जा करने का मौका दे सकता है तो वो इस मिथाइस के खिलाफ हो जाए। मुझे वाकई इस बारे में कुछ मालूम नहीं, लेकिन तुमने रोजर को जो लालच देने की कोशिश की है, तुम इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सकते। क्यों रोजर? मिथाइस ने रोजर की तरफ देखते हुए कहा। बॉस, ये आदमी बेहद शातिर और अय्यार है, यह आसानी से कुछ नहीं बताएगा। आप हुक्म दें, मैं इसकी बोटियां उड़ा देता हूँ, रोजर ने बड़े सर्द लहजे में जवाब देते हुए कहा। क्या इस क्लब के तुम अकेले मालिक हो, हालांकि तुम वहां असिस्टेंट मैनेजर हो? टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। मालिक मैं अकेला ही हूँ, अलबत्ता मैंने जानबूझकर असिस्टेंट मैनेजर की सीट ले रखी है ताकि यहाँ के माहौल को अच्छी तरह से समझ सकूं। बहुत बातें हो गई, अब जो कुछ मैंने पूछा है इस बारे में बता दो, मिथाइस ने मुंह बनाते हुए कहा। अली इमरान मेरा उस्ताद भी है और बॉस भी। वो बाकेशिया सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है।
اس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا لیکن وہ بچ گیا۔ البتہ وہ شدید زخمی ہے اور اسپیشل آفیسرز کے ہسپتال میں داخل ہے کیونکہ اس کا والد سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کا ڈائریکٹر جنرل ہے۔ اس نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ایکڈیمیا میں بلیک کوبرا کلب اور اس کے مالک مارجوری کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ البتہ یہ سارس وغیرہ کا نام میں پہلی بار تمہاری زبان سے سن رہا ہوں۔ ٹائیگر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تم اس ہسپتال کا محلے کو بتاؤ گے؟ میتھائس نے کہا، میں وہاں کبھی نہیں گیا کیونکہ وہاں سوائے اعلیٰ حکام کی طرف سے اجازت نامے کے کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ البتہ میرا رابطہ عمران صاحب سے فون پر رہتا ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ کیا فون نمبر ہے وہاں کا؟ میتھائس نے پوچھا تو ٹائیگر نے فون نمبر بتا دیا۔ روجر، فون لاؤ۔ میتھائس نے روجر سے مخاطب ہو کر کہا، یس باس۔ روجر نے کہا اور مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ کیا ہم شہر سے باہر ہیں؟ یہاں کوئی شور سنائی نہیں دے رہا؟ ٹائیگر نے اچانک سادہ سی انداز میں بات کرتے ہوئے کہا، ہم شہر سے باہر کراس ویو میں ہیں۔ یہ زرعی فارم میں نے خریدا ہوا ہے تاکہ یہاں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ ہو سکے۔ روجر یہاں کا انچارج ہے، میتھائس نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے روجر اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ لیس فون پیس تھا۔ اس نے فون پیس میتھائس کے ہاتھ میں دے دیا۔ میتھائس نے اس پر نمبر پریس کیے اور پھر آخر میں لاؤڈر کا بٹن پریس کر کے اس نے فون راجر کے ہاتھ میں دے دیا۔ آ جاؤ، اس کے کان سے لگاؤ اور سنو ٹائیگر، تم نے اس عمران سے پوچھنا ہے کہ وہ کیوں بلیک کوبرا کلب اور مارجوری کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہے۔ یہ نام اس نے کس نے بتائے ہیں؟ سمجھے تم، اگر تم یہ معلوم کر لو گے تو میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا، ورنہ تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ دی جائے گی۔ میتھائس نے روجر سے مخاطب ہو کر کہا، یس باس۔ روجر نے کہا اور فون پیس اٹھائے وہ مڑا اور ٹائیگر کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ لاؤڈر کا بٹن پریس ہونے کے چند لمحوں بعد تک تو فون کی گھنٹی بجی تھی لیکن پھر اس کی آواز نہ سنائی دی۔ اس کا مطلب تھا کہ دوسری طرف عمران نے فون آن کر دیا تھا، جبکہ میتھائس اس دوران اپنے ہی جوش میں بات کر رہا تھا، اور ظاہر ہے یہ باتیں عمران تک بھی پہنچ رہی ہوں گی۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس، میں اس وقت شہر سے باہر کراس ویو کے ایک زرعی فارم میں بندھا ہوا موجود ہوں۔ یہاں دو آدمی موجود ہیں، ایک کا نام میتھائس ہے، یہ ایکریمین ہے اور ایکریمیا میں اس کا نام بے حد مشہور ہے۔ دوسرا آدمی روجر ہے جو اس زرعی فارم کا انچارج ہے۔ انہوں نے مجھے اس انداز میں جکڑ رکھا ہے کہ میں معمولی سی بھی حرکت نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ ٹائیگر نے لمبی بات کرتے ہوئے کہا، کیا بتا دیا ہے؟ دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی، یہی کہ آپ نے مجھے بلیک کوبرا اور مارجوری کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا ہے، اور آپ ٹاپ آفیسرز اسپیشل ہسپتال میں ہیں۔ اب انہوں نے فون اس لیے کرایا ہے کہ آپ انہیں بتا دیں کہ کس نے آپ کو یہ کام دیا ہے، اور پلیز آپ انہیں بتا دیں ورنہ یہ مجھے ہلاک کر دیں گے، ٹائیگر نے بڑے منت بھرے لہجے میں کہا، اور سامنے بیٹھے ہوئے میتھائس کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ٹائیگر اس سے خوف زدہ ہو چکا ہے۔ یہاں ہسپتال کے فون اعلیٰ حکام کا ہسپتال ہونے کی وجہ سے ٹیپ ہوتے ہیں، اس لیے فون پر کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ البتہ تم میرے اکلوتے شاگرد ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تم ہلاک کر دیے جاؤ، اور میں اپنے اکلوتے شاگرد سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں، اس لیے تم میتھائس کو کہہ دو کہ وہ اپنا کوئی آدمی ریڈش کلب کے اسپیشل روم نمبر 4 میں بھیج دے۔ میرا آدمی صفدر وہاں موجود ہوگا، وہ پوری تفصیل بتا دے گا، لیکن میتھائس کو حلف دینا ہوگا کہ وہ تمہیں ہلاک نہیں کرے گا۔ عمران نے کہا، مجھے فون دو۔ میتھائس نے روجر سے کہا تو روجر نے فون پیس ٹائیگر کی کان سے ہٹایا اور لا کر میتھائس کو دے دیا۔ سنو علی عمران، اگر تم نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو ہم نہ صرف تمہارے اس اکلوتے شاگرد کی موت کو عبرتناک بنا دیں گے، بلکہ اس ہسپتال کو بھی میزائلوں سے اڑا کر تمہیں بھی وہاں سے اغوا کر لائیں گے، اس لیے جو سچ ہے وہ بتا دو، اس طرح تم بھی بچ جاؤ گے اور تمہارا اکلوتا شاگرد بھی۔ میتھائس نے بڑے روبدار لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہے تم بے حد طاقتور آدمی ہو، ورنہ ٹائیگر آسانی سے کسی کی بالادستی کو قبول نہیں کرتا، اس لیے چونکہ خوف سے تمہاری بالادستی کو قبول کر لیا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تم کیا کر سکتے ہو، اسی لیے میں نے بھی سب کچھ بتانے پر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ تمہارا کون آدمی وہاں پہنچے گا، اس کا نام بتاؤ۔ میرے آدمی کا نام صفدر ہوگا، اور یہ بھی بتا دو کہ کتنی دیر میں تمہارا آدمی پہنچے گا۔ عمران نے کہا، سنو میں روجر کو بھیج رہا ہوں، نصف گھنٹے میں روجر ریڈش کلب پہنچ جائے گا۔ میتھائس نے کہا، ٹھیک ہے، مناسب ٹائم ہے۔ عمران نے کہا تو میتھائس نے فون بند کر دیا۔ تم یہی رکو گے روجر، میں تمہارے نام سے اس آدمی سے ملوں گا، کیونکہ مجھے میک اپ بھی کرنا ہوگا اور آدمی سے تفصیلی معلومات بھی حاصل کرنا ہوگی۔ تم نے یہاں کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہے، اگر یہ کوئی غلط حرکت کرے تو میری طرف سے اجازت ہے، اسے گولی مار دینا۔ میتھائس نے اٹھتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں باس، اس کی روح بھی غلط حرکت نہیں کر سکتی۔ روجر نے جواب دیا تو میتھائس اطمینان بھرے انداز میں سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔
रोजर भी उसके पीछे चलता हुआ कमरे से बाहर चला गया तो टाइगर बेख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि इमरान ने अपने आदमी यहाँ तक पहुंचाने के लिए वक्त लिया है और ये अहमक उसकी बातों में आ गए हैं। थोड़ी देर बाद रोजर अकेला अंदर दाखिल हुआ और फिर वो आकर कुर्सी पर बैठ गया, जिस कुर्सी पर पहले मिथाइस बैठा हुआ था। तुमने किस अंदाज से कह दिया था कि मैं क्लब पर कब्जा कर सकता हूँ? रोजर ने कहा। मेरा ख्याल था, क्योंकि ये काम सबसे आसान है। मिथाइस मालिक होने के बावजूद असिस्टेंट मैनेजर बना हुआ है। जाहिर है उसने ये बात सबसे छुपाई होगी कि वो क्लब का मालिक है, इसलिए अगर उसे हलाक कर दिया जाए और खुद मलकियत का ऐलान कर दिया जाए तो किसी को एतराज नहीं हो सकता। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कहते तो ठीक हो, लेकिन तुमने क्लब में मिथाइस की हैसियत को नहीं देखा। मिथाइस के बारे में सबको मालूम है कि वही मालिक है और जानबूझकर असिस्टेंट मैनेजर बना हुआ है। रोजर ने जवाब दिया। होगा, टाइगर ने कहा। तुमने अच्छा किया कि सब कुछ बता दिया, वरना यह हकीकत है कि मैं कोड़े मार मार कर तुम्हारी बोटियां उड़ा देता। रोजर ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, मुझे मालूम है तुम वाकई मिथाइस के वफादार हो, लेकिन तुम यहाँ अकेले किस तरह रहते हो? तुम उगता तो नहीं जाते? टाइगर ने उसे बातों में लगाते हुए कहा। अरे नहीं, यहाँ तो मैं ऐश करता हूँ। शहर से मुख्तलिफ लड़कियों को ले आता हूँ और खूब इंजॉय करता हूँ। खाने पीने का तमाम सामान मैं 1 माह के लिए इकट्ठा ही ले आता हूँ और फिर यहाँ मैंने नीचे तहखाने में शराब का स्टॉक भी कर रखा है। रोजर ने कहा। टाइगर हर बार कोई ना कोई ऐसा सवाल कर देता कि रोजर एक बार फिर तफसील से उसे अपनी इंजॉयमेंट के बारे में बताना शुरू कर देता। इस तरह मुसलसल बातें करते हुए ना जाने कितनी देर हो गई कि अचानक बाहर हल्की सी खटक की आवाज सुनाई दी तो रोजर बेख्तियार उछल कर खड़ा हो गया। ओह, शायद बॉस वापस आ गया है, रोजर ने कहा और तेजी से मुड़कर बाहर की तरफ बढ़ गया। टाइगर खामोश बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला तो टाइगर अंदर आने वाले सफदर को देखकर चौंक पड़ा। उसके पीछे कैप्टन शकील था। आपने तो रेडिश क्लब के स्पेशल रूम नंबर 4 में जाना था, टाइगर ने कहा। हम वहीं से आ रहे हैं, इसीलिए तो देर हो गई है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर आगे बढ़कर उसने इस तरह टाइगर की बंदिशों का जायजा लेना शुरू कर दिया जैसे देख रहा हो कि टाइगर इन बंदिशों से अजगुत आजादी क्यों हासिल नहीं कर सका। सफदर साहब, ये बंदिशें वाकई ऐसी हैं कि मैं मामूली सी हरकत करने से भी कासिर हो गया हूँ, टाइगर ने कहा तो सफदर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। हाँ, इसीलिए तो मैं उन्हें देख रहा था कि टाइगर जैसे आदमी को बाहर से मदद की जरूरत पड़ गई है, सफदर ने कहा और फिर उसने जेब से मशीन पिस्टल निकालकर दीवार पर नस्ब एक कुंडे पर उसकी नाल रखकर ट्रिगर दबा दिया। चलमबादी कुंडा टूट गया और उसमें मौजूद जंजीर बाहर आ गई। एक जंजीर के ढीले होते ही बाकी जंजीरें भी आसानी से खुलती चली गईं और चंद लम्हों बाद टाइगर उठकर खड़ा हो गया। इस दौरान तनवीर अंदर दाखिल हुआ। उसके कंधे पर मिथाइस लदा हुआ था। साहब ने तो पूरी टीम को तकलीफ दे दी है, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब ने चीफ को फोन करके बता दिया कि उसने क्या ट्रैप बिछाया है और चूंकि तुम चीफ के हुक्म पर यह कार्रवाई कर रहे थे, इसलिए चीफ ने हमें हुक्म दे दिया, सफदर ने जवाब देते हुए कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद मिथाइस को उसी कुर्सी पर बिठाकर जंजीरों से जकड़ दिया गया और फिर उसे थप्पड़ मारकर होश में लाया गया। सफदर और टाइगर उसके सामने मौजूद रहे जबकि बाकी साथी कमरे से बाहर चले गए थे। गो सफदर ने बता दिया था कि रोजर को हलाक कर दिया गया है, लेकिन फिर भी उनको खतरा था कि अचानक कोई ग्रुप वहां ना आ जाए, इसलिए वो हिफ्ज़ मुतकद्दम के तौर पर बाहर पहरा देने चले गए थे। थोड़ी देर बाद मिथाइस होश में आ गया और होश में आते ही उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन जंजीरों में जकड़े होने की वजह से वह सिर्फ मामूली सी हरकत ही कर सका था। तुम सफदर हो? तुम उस स्पेशल रूम में मौजूद थे? तुमने मुझ पर हमला क्यों किया था और मुझे यहाँ क्यों बांध रखा है? मिथाइस ने कहा। यह सब खेल तो सिर्फ टाइगर को मौत से बचाने के लिए खेला गया है और तुम अहमकों की तरह वहां दौड़े चले गए। अब तुम बताओगे कि तुम्हें टाइगर के खिलाफ टास्क किसने दिया था? सफदर ने सर्द लहजे में कहा। तो मेरी बोटियां उड़ा दो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मिथाइस ने बड़े सख्त लहजे में कहा तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। तुम बेशक ना बताओ, मैं बता देता हूँ, टाइगर ने कहा तो सफदर चौंक कर उसे देखने लगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? सफदर ने कहा। नहीं सफदर साहब, इसकी आमद से पहले रोजर से मेरी तफसीली बात हुई थी और रोजर ने यह समझकर कि मैंने अब जिंदा तो यहाँ से वापस नहीं जाना, मुझे सब बता दिया था कि मिथाइस को स्टार बिजनेस प्लाजा में इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारपोरेशन के जनरल मैनेजर रॉबर्ट ने यह टास्क दिया था, टाइगर ने जवाब दिया तो सफदर मिथाइस के चेहरे पर उभर आने वाले तासुरात को देखकर समझ गया कि रोजर ने जो कुछ टाइगर को बताया है वो दुरुस्त है, तो फिर इससे पूछगिछ करने की क्या जरूरत है, इस रॉबर्ट से मालूम करना होगा, सफदर ने कहा और उसके साथ ही उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और फिर इससे पहले कि मिथाइस कोई एहतजाज करता, रेट रेट की आवाजों के साथ ही मिथाइस के सीने से
خون فوارے کی طرح نکلنے لگ گیا اور چند لمحوں میں ہی وہ ختم ہو گیا۔ آؤ ٹائگر، ہم تمہیں جہاں تم کہو گے چھوڑ دیں گے، صفدر نے کہا تو ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے خیال میں ہمیں رابرٹ کو فوراً کور کرنا چاہیے، ورنہ جیسے ہی اسے میتھائز کے بارے میں علم ہوگا وہ انڈر گراؤنڈ ہو جائے گا یا ایکڈیمیا فرار ہو جائے گا۔ ٹائگر نے صفدر سے کہا، وہ اس کی کار میں ہی سائیڈ سیٹ پر موجود تھا۔ تمہیں ڈراپ کر کے ہم چیف کو رپورٹ دیں گے اور پھر چیف جیسے حکم دے گا ویسے ہی کریں گے۔ صفدر نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تو ٹائگر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، کیونکہ بات اب اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ چیف کی اجازت کے بغیر وہ اپنے طور پر کوئی اقدام نہیں کر سکتے، اور شاید اسی وجہ سے عمران نے باقاعدہ طور پر سیکرٹ سروس میں شمولیت اختیار نہ کی تھی، ورنہ اس پر بھی اسی طرح کی پابندیاں لگ جاتی، اور ٹائگر کو معلوم تھا کہ عمران ایسی پابندیوں سے ہمیشہ دور بھاگتا ہے۔ سائرس کا سپر چیف ڈگلس اپنے آفس میں موجود کام میں مصروف تھا کہ فون کی گھنٹی بجنے پر اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈگلس نے ریسیور اٹھا کر اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ واکیشیا سے رابرٹ کے اسسٹنٹ اینتھونی کی کال ہے سر۔ دوسری طرف سے اس کی پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی دی تو ڈگلس بھی اختیار چونک پڑا۔ رابرٹ کا اسسٹنٹ اینتھونی؟ کیا مطلب یہ اینتھونی کہاں سے ٹپک پڑا؟ رابرٹ نے خود کال کیوں نہیں کی؟ کراؤ اس سے بات، ڈگلس نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہیلو سپر باس، میں اینتھونی بول رہا ہوں، میں باس رابرٹ کا نمبر 2 ہوں، اور جناب میں افسوس سے آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ باس رابرٹ کو اغوا کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا تو ڈگلس کے چہرے پر یقین نہ آنے والے تاثرات ابھر آئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں ایسا ہوا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ ڈگلس نے حلقے بل چیختے ہوئے کہا۔ جناب، آپ کے حکم پر انڈرورلڈ کے ایک آدمی ٹائگر کو اغوا کر کے اس سے پوچھ گچھ کی جانی تھی۔ باس رابرٹ نے ایک اور کلب کے اسسٹنٹ مینیجر میتھائز کو اس آدمی ٹائگر کے اغوا اور اس سے پوچھ گچھ کا مشن دیا۔ میتھائز پہلے ہی باس رابرٹ کے حکم پر کام کرتا رہتا تھا، لیکن پھر اچانک باس رابرٹ کو آفس سے اپنی رہائش گاہ جاتے ہوئے راستے میں کار سمیت اغوا کر لیا گیا۔ ابھی پولیس اس سلسلے میں کام کر رہی تھی۔ باس رابرٹ کی لاش اور ان کی کار ایک دیہاتی سڑک پر موجود ملی۔ باس رابرٹ پر تشدد کیا گیا، اس کے دونوں نتنوں کو کاٹا گیا ہے اور ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ ان پر انتہائی عبرتناک تشدد کیا گیا ہے۔ پولیس نے مجرموں کو پکڑنے کی بے حد کوشش کی، لیکن ابھی تک وہ مجرموں کا سراغ بھی نہیں لگا سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ شہر سے باہر ایک زرعی فارم سے میتھائز اور اس کے ساتھی روجر کی لاشیں پولیس کو ملی ہیں۔ میتھائز کو ایک کرسی پر زنجیروں سے جکڑ کر گولیوں سے اڑا دیا گیا ہے، جبکہ اس کے آدمی روجر کی لاش اس زرعی فارم میں پڑی ملی ہے۔ اس کی گردن توڑ کر اسے ہلاک کیا گیا ہے، اینتھونی نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم رابرٹ کی جگہ سنبھال لو گے، ڈگلس نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے مختصر سا جواب دیا گیا تو ڈگلس نے ایک جھٹکے سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ کافرستان کے لیے یہ فارمولہ حاصل کرنا میرے لیے عذاب بن گیا۔ ویری بیڈ، ڈگلس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحوں تک بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور فون پیس کے نیچے موجود بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ڈیوک بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ڈگلس بول رہا ہوں، ڈگلس نے تیز لہجے میں کہا۔ اوہ، آپ حکم فرمائیں، دوسری طرف سے اس بار مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کافرستان سے معاہدہ تم نے کیا تھا پاکیشیائی فارمولے کا، ڈگلس نے کہا۔ یس سر، میں نے کیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ ہم نے فارمولہ حاصل کر لیا ہے، لیکن کافرستان حکومت اب اس فارمولے کو حاصل نہیں کر رہی، ڈگلس نے کہا۔ اس نے پیمنٹ تو کر دی ہے، اس لیے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس اس فارمولے کے پیچھے کام کر رہی ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ وہ سائرس کا سراغ نہ لگا لے۔ اس کے بعد اس سے ہماری دوبدو جنگ شروع ہو جائے گی، جو میں نہیں چاہتا، کیونکہ آج تک میں نے بڑی جد و جہد سے سائرس کو انتہائی خفیہ رکھا ہے۔ اس لیے کافرستانی حکومت پر یہ فارمولہ ہم سے حاصل کر لے اور خود اس کی حفاظت کرے، ڈگلس نے تیز لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ باس، اس فارمولے کو پاکیشیا سیکرٹ سروس سے بچانے کے لیے انہوں نے آپ کا سہارا لیا ہے، کیونکہ انہیں یقین ہے اگر یہ فارمولہ پاکیشیا سے کوئی حاصل کر سکتا ہے تو وہ آپ ہی کر سکتے ہیں، اور اگر اس کا تحفظ کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ ہی کر سکتے ہیں۔ آپ کو تو کوئی نہیں جانتا، اس لیے آپ مطمئن رہیں، پاکیشیا سیکرٹ سروس آپ کے خلاف کچھ نہ کر سکے گی۔ اگر آپ حکم دے تو میں کافرستان کی حکومت سے رابطہ کر کے اسے کہہ دوں کہ یا تو وہ فارمولہ لے لے یا پھر اس کی حفاظت کے معقول اخراجات کرے، ڈیوک نے کہا۔ او ہاں، واقعی حکومت کافرستان کو اس کے اخراجات ادا کرنے چاہیے، ڈگلس نے چونک کر کہا۔ رقم کا سن کر اس کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا تھا۔ اوکے باس، میں بات کرتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا تو ڈگلس نے ریسیور رکھ دیا، لیکن اس کی پیشانی پر موجود شکنیں صاف نہ ہوئی تھی۔ وہ مسلسل سوچ رہا تھا
کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے سامنے کیسے بند باندھا جائے۔ اسے معلوم تھا کہ سوائے وائٹ ہیئر کے اور کسی کو بھی سائرس کے بارے میں تفصیل کا علم نہ تھا، اور رابرٹ کو بھی صرف اس کا فون نمبر معلوم تھا، اور انتھونی کو بھی، اور یہ فون نمبر اسرائیلی سیٹلائٹ سے منسلک تھا۔ اس لیے ڈگلس کو 100% یقین تھا کہ اس فون نمبر سے کوئی اس کا آفس کسی صورت بھی تلاش نہ کر سکتا تھا۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود اس کا دل مسلسل خدشات کا شکار تھا۔ پھر اچانک اسے ایک خیال آیا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ او ہاں، واقعی یہاں اس کا مقابلہ وائٹ ڈاگ آسانی سے کر لے گا، اسے ہائر کیا جا سکتا ہے۔ ڈگلس نے چونک کر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے سرخ رنگ کا ایک مخصوص فون نکال کر اس نے اسے میز پر رکھا، اور پھر اسے آن کر کے اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ بلیک ڈاگ کلب، ایک چیختی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی۔ وائٹ ڈاگ کا نمبر چاہیے، میرا نام ڈگلس ہے، ڈگلس نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اپنا فون نمبر بتائیں، دوسری طرف سے کہا گیا تو ڈگلس نے فون نمبر بتا دیا۔ فون بند کریں، ہم خود آپ کو فون کریں گے، دوسری طرف سے اسی طرح چیختے ہوئے لہجے میں کہا گیا، تو ڈگلس نے ریسیور رکھ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب پہلے اس کے بارے میں چیکنگ کی جائے گی اور پھر اسے فون کیا جائے گا۔ چونکہ وہ جانتا تھا کہ وائٹ ڈاگ کا چیف جیفرے اس کا گہرا دوست ہے، اس لیے وہ خود ہی اس سے بات کرے گا۔ وائٹ ڈاگ نامی تنظیم 10-12 سالوں سے ایکڈیمیا میں کام کر رہی تھی، اور پوری تنظیم باقاعدہ سیکرٹ ایجنٹوں پر مشتمل تھی، اور یہ انتہائی بڑے بڑے معاملات میں ہاتھ ڈالتے تھے۔ جیفرے خود بھی ایک سیکرٹ ایجنسی کا چیف رہا تھا، اور وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد اس نے پرائیویٹ تنظیم بنا لی تھی، لیکن یہ تنظیم ایکڈیمیا سے باہر کوئی مشن نہیں لیتی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ڈگلس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈگلس نے کہا۔ جیفرے بول رہا ہوں ڈگلس، کیوں کال کی تھی؟ کوئی خاص بات؟ دوسری طرف سے بڑی دوستانہ آواز سنائی دی۔ ہاں، ایک مشن ہے، تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے، ڈگلس نے صاف اور واضح الفاظ میں جواب دیا۔ تمہاری تو اپنی تنظیم بے حد مضبوط اور باوسائل ہے، پھر کیا ہوا ہے کہ میری ضرورت پڑ گئی ہے؟ جیفرے نے ہنستے ہوئے کہا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ ڈگلس نے کہا۔ پاکیشیا؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو ڈگلس بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کا مطلب ہے تم بس ایکڈیمیا تک ہی محدود ہو؟ پاکیشیا ایشیا کا مشہور ملک ہے، ڈگلس نے کہا۔ ایشیا کا؟ اچھا ہوگا پھر، جیفرے نے کہا۔ اس کی سیکرٹ سروس کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا ہے، ڈگلس نے کہا تو اس بار جیفرے بے اختیار ہنس پڑا۔ تو تم بھی ان ایشیائیوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے ہو، جیفرے نے کہا۔ یہ پروپیگنڈا نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ سروس انتہائی فعال، تیز اور خطرناک ہے، خاص طور پر اس کے لیے کام کرنے والا ایک آدمی جس کا نام علی عمران ہے، وہ پوری دنیا میں سب سے خطرناک سمجھا جاتا ہے، ڈگلس نے کہا۔ ٹھیک ہے ہوگا، لیکن تم نے مجھے کیوں فون کیا ہے؟ تمہیں معلوم تو ہے کہ میں ایکڈیمیا سے باہر نہیں جاتا، جیفرے نے اس بار بیزار سے لہجے میں کہا۔ ہم نے حکومت کافرستان کے لیے پاکیشیا سے ایک فارمولہ حاصل کیا، فارمولہ میرے پاس پہنچ گیا، کافرستان حکومت سے رابطہ کیا گیا تو اس نے مشن کی مکمل رقم ادا کر دی، لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ فوری طور پر یہ فارمولہ کافرستان نہیں لے جانا چاہتے، کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس اس فارمولے کے لیے کافرستان کی اینٹ سے اینٹ بچا دے گی، جبکہ سارس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی، اس لیے یہ فارمولہ ہمارے پاس امانت رہے گا۔ جب تمام معاملات اس کے مطابق سیٹل ہو جائیں گے تو پھر وہ فارمولہ لے لیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے مزید پیمنٹ بھی کر دی، ڈگلس نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اچھا، پھر کیا ہوا ہے؟ جیفرے نے کہا۔ لیکن اب مجھے معلومات مل رہی ہیں کہ سائرس کا نام پاکیشیا سیکرٹ سروس تک پہنچ گیا ہے، اور وہ کسی بھی لمحے وولنگٹن پہنچ سکتے ہیں، ڈگلس نے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، اگر ایسا ہے بھی صحیح تو تم نے تو مشن مکمل کر لیا ہے، اب اگر پاکیشیا سیکرٹ سروس وہ فارمولہ حاصل کر لیتی ہے تو اس سے تمہارا کیا تعلق؟ تم یہ بات حکومت کافرستان پر واضح کر دو۔ نہیں، میں نے ان سے پیمنٹ لی ہے اور یہ میری ساکھ کا بھی مسئلہ ہے، ڈگلس نے کہا۔ تو پھر یہ فارمولہ مجھے بھجوا دو اور بے فکر ہو جاؤ، لیکن معاوضہ تمہیں دینا ہوگا، جیفرے نے کہا۔ فارمولہ تو اس جگہ ہے جہاں ان کی روحی بھی نہیں پہنچ سکتی، مجھے فارمولہ کی فکر نہیں ہے، مجھے اپنے تنظیم کے نام کے اوپن ہو جانے کی فکر ہے، کیونکہ سائرس کے خفیہ رہنے میں ہی اس کی کامیابی ہے، اور حکومتیں اس لیے سائرس پر اعتماد کرتی ہیں کہ کسی کو بھی اس بارے میں معلوم نہیں ہے، ڈگلس نے کہا۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ جیفرے نے ایک بار پھر قدرے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ وائٹ ڈاگ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے خلاف یہاں وولنگٹن میں کام کرے، کیونکہ میرے نزدیک صرف وائٹ ڈاگ ہی اس قابل ہے جو اس کا خاتمہ کر سکتی ہے، اس لیے تم جو معاوضہ کہو وہ بھی میں پیشگی دینے کے لیے تیار ہوں، ڈگلس نے کہا۔ تمہاری اس تعریف کا شکریہ، میں مشن کے لیے تیار ہوں، معاوضہ صرف $10 لاکھ دے دینا، کیونکہ تم میرے دوست ہو، اور وولنگٹن چونکہ انسانوں کا جنگل ہے اور روزانہ
صبح شام ہزاروں لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں سے جاتے ہیں، اس لیے ان میں سے چند افراد کو ٹریس کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے تم ایسا کرو کہ اب ان تک یہ بات کسی بھی انداز میں پہنچا دو کہ فارمولا وائٹ ڈاگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد لامحالہ وہ خود ہمیں ٹریس کریں گے اور پھر ہم ان سے آسانی سے نمٹ لیں گے۔ جیفرے نے کہا، ویری گڈ، تمہاری ذہانت واقعی قابل داد ہے، معاوضہ آج ہی تمہیں پہنچ جائے گا۔ ڈگلس نے کہا، اوکے، پھر تم بے فکر ہو جاؤ، جیسے ہی یہ لوگ سامنے آئے ان کی لاشیں تم تک پہنچا دی جائیں گی۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ڈگلس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کریڈل دبایا اور پھر یا کے بعد دیگرے 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس باس۔ دوسری طرف سے اس کی پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی دی، مورلے سے کہہ دو کہ وہ $10 لاکھ کا چیک وائٹ ڈاگ کے چیف کو بھجوا دے اور تم پاکیشیا میں رابرٹ کے اسسٹنٹ اینتھونی سے میری بات کراؤ۔ ڈگلس نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈگلس نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، پاکیشیا میں اینتھونی لائن پر ہے باس۔ دوسری طرف سے اس کی پرسنل سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، کراؤ بات۔ ڈگلس نے کہا، سپر باس، میں اینتھونی بول رہا ہوں پاکیشیا سے۔ چند لمحوں بعد اینتھونی کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، سنو، ہم نے وہ فارمولا جس کے پیچھے پاکیشیا سیکرٹ سروس کام کر رہی ہے، وہ ایکڈیمیا کی مشہور تنظیم وائٹ ڈاگ کے حوالے کر دیا ہے۔ تم یہ بات کسی نہ کسی انداز میں اس ٹائیگر یا عمران تک پہنچا دو، کیا تم ایسا کر لو گے؟ ڈگلس نے کہا، یس باس، ٹائیگر تک یہ بات آسانی سے پہنچائی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے، فوری اسے ٹائیگر تک پہنچاؤ اور اس انداز میں پہنچاؤ کہ انہیں اس بات پر یقین آ جائے۔ ڈگلس نے کہا، یس سپر باس، یس سپر باس، حکم کی تعمیل ہوگی۔ اینتھونی نے کہا، اوکے، ڈگلس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کی پیشانی پر موجود شکنیں غائب ہو چکی تھیں۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو نے حسب عادت اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ صحت مبارک ہو عمران صاحب۔ رسمی سلام دعا کے بعد بلیک زیرو نے انتہائی خلوص بھرے لہجے میں کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، تمہارا شکریہ۔ ویسے ڈاکٹر صدیقی نے میری ضد دے کر خصوصی ادویات منگوا کر مجھے فوری طور پر فٹ کر دیا ہے، ورنہ اس بار تو اس نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ 15 روز سے پہلے میں بیڈ سے اتر بھی نہیں سکتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ویسے اب آپ کو کیسے محسوس ہو رہا ہے؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اب میں اپنے آپ کو فٹ محسوس کر رہا ہوں، زخم بھر گئے ہیں۔ عمران نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ سائرس کے خلاف مشن پر جا سکتے ہیں۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، ناٹران کی طرف سے کوئی کال آئی ہے یا نہیں؟ عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کرتے ہوئے کہا، ہاں، ناٹران کی کل کال آئی تھی کہ اس نے کافرستان میں اس سیکشن کا سراغ لگا لیا ہے جس نے یہ ساری کارروائی کرائی ہے۔ اس سیکشن کے ایک فرد سے اسے معلوم ہوا کہ اس سیکشن نے سائرس سے رابطہ ولنگٹن کی زیر زمین دنیا کے ایک آدمی ڈیوک کے ذریعے کیا تھا۔ ڈیوک ولنگٹن کی زیر زمین دنیا کا خاصا معروف آدمی ہے۔ بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس کا کیا بتایا تھا؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اس ڈیوک کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ولنگٹن کے ایک بدنام ہوٹل میں رہتا ہے جس کا نام سن رائز ہوٹل ہے اور یہ ولنگٹن کے مضافاتی علاقے میں ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، یہ ڈیوک اس سائرس کے بارے میں کچھ جانتا ہوگا؟ عمران نے کہا اور ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ X2۔ عمران نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے مخصوص لہجے میں کہا، ٹائیگر بول رہا ہوں جناب۔ عمران صاحب کو ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے اور وہ اپنے فلیٹ پر موجود نہیں ہے اور نہ ہی رانا ہاؤس میں ہے، اس لیے میں نے یہاں فون کیا ہے۔ ٹائیگر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، یس، کیوں کال کی ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا، جناب مجھ تک خاص طور پر پیغام بھجوایا گیا ہے کہ وہ فارمولا جو پاکیشیا سے چرایا گیا ہے وہ ولنگٹن کی بدنام زمانہ تنظیم وائٹ ڈاگ کی تحویل میں دیا گیا ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ یہ پیغام میں عمران صاحب تک پہنچا دوں۔ ٹائیگر نے کہا تو عمران کے ساتھ ساتھ بلیک زیرو کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کس طرح پہنچایا گیا ہے پیغام؟ عمران نے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ اسٹار بزنس پلازا میں انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپورٹ کارپوریشن کے رابرٹ کی نشاندہی میں تھائش نہیں کی تھی جس پر آپ نے ٹیم کو اس رابرٹ کو اغوا کرنے اور اس سے پوچھ گچھ کا حکم دیا تھا، پھر اسے ہلاک کر دیا گیا اور اس کی لاش پولیس کو ایک ویران علاقے سے ملی۔ اس رابرٹ کی جگہ اس کے اسسٹنٹ اینتھونی نے لے لی اور اینتھونی کا آدمی مجھے ایک کلب میں ملا اور اس نے مجھے باقاعدہ اینتھونی کا پیغام دیا جو میں نے پہلے بتایا ہے۔ اس آدمی کے جانے کے بعد میں نے اینتھونی کو خود فون کیا اور اسے پیغام کی وجہ معلوم کی تو اس نے بتایا کہ ولنگٹن سے سپر باس نے خصوصی طور پر اسے یہ پیغام بھجوایا ہے تاکہ یہ پیغام عمران تک پہنچا دیا جائے۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پہنچا دیا جائے گا پیغام۔ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس پیغام کا کیا مطلب ہوا؟
عمران صاحب، بلیک زیرو نے کہا، میرا خیال ہے کہ رابرٹ کی ہلاکت کے بعد وہ گھبرا گئے ہیں۔ رابرٹ سے صرف فون نمبر اور سپر باس کا لفظ ملا ہے، اور یہ نمبر کچھ اس ٹائپ کا ہے کہ باوجود کوشش کے اس سے اس جگہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا، اس لیے ہمارے لیے یہ پیغام خاصا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے کہ ہم اس ڈیوک کے ذریعے اس سائرس تک پہنچ سکتے ہیں۔ عمران نے کہا، لیکن انہوں نے تو آپ کی توجہ خاص طور پر وائٹ ڈاگ کی طرف دلائی ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، میرا خیال ہے کہ وائٹ ڈاگ ایک فرضی نام ہے، اور وہ ہمیں اس طرح کے فرضی ناموں میں الجھانا چاہتے ہیں تاکہ ہم ایسے ناموں کے پیچھے خوار ہوتے رہیں۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ گراہم بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے فورن ایجنٹ گراہم کی آواز سنائی دی، X2۔ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، یس سر، حکم سر۔ دوسری طرف سے گراہم کا لہجہ یکلخت مودبانہ ہو گیا تھا۔ ولنگٹن میں کوئی تنظیم وائٹ ڈاگ ہے، کیا تم اس بارے میں کچھ جانتے ہو؟ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، یس سر، یہ خاصی معروف تنظیم ہے، لیکن انتہائی خفیہ تنظیم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں تمام سیکرٹ ایجنٹس کام کرتے ہیں، اور یہ صرف ایکریمیا میں ہی کام کرتی ہے۔ گراہم نے جواب دیا، اس کے ہیڈ کوارٹر یا اس کے چیف کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ عمران نے کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا، جس قدر جلد ممکن ہو سکے یہ کام کرو۔ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا، آپ نے اس ڈیوک کے بارے میں بات نہیں کی؟ بلیک زیرو نے کہا، میرا خیال تھا کہ یہ فرضی نام ہے، لیکن جب گراہم نے بتایا کہ یہ واقعی ہے تو پھر اس ڈیوک کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے بھی ڈیوک عام سا نام ہے اور اس کا پتہ وغیرہ بھی معلوم نہیں ہے، اس لیے اس میں زیادہ وقت ضائع ہو سکتا تھا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، ہم نے ہر صورت میں یہ فارمولہ واپس لانا ہے تاکہ یہ کافرستان کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی، X2۔ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے جولیا کا لہجہ یکلخت مودبانہ ہو گیا۔ سالیہ صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر کو الرٹ رہنے کے لیے کہہ دو، اور تم بھی تیار رہو۔ تم سب نے عمران کی سربراہی میں ایکریمیا میں ایک مشن مکمل کرنا ہے۔ عمران خود ہی تمہیں بریف کر دے گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔